دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا بھی وقت تھا جب تمام سہولیات رنگوں کو دیکھ کر دی جاتی تھی؟ بس سٹاپ ہو یا بس کی سیٹ، یہاں تک کہ باتھ روم بھی گورے لوگوں کو اچھے اور کالے لوگوں کو نہ کے برابر سہولیات ملتی تھی۔ ویسے تو اس کا ایفیکٹ تقریباً سبھی ممالک میں تھا، لیکن کہیں کم اور کہیں زیادہ تھا۔ اسی بیچ ساؤتھ افریقہ میں اس ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ دوستو، آپ اس ظلم کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی معیشت انہی کالے لوگوں پر چلتی تھی، لیکن یہاں کی ہر سہولیات گورے لوگوں کو ملتی تھی۔ ویسے تو رنگوں کا یہ ظلم ساؤتھ افریقہ میں بہت پہلے سے ہو رہا تھا، لیکن نیشن پارٹی کی جب حکومت آئی تو انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ کالے اور گورے لوگ الگ الگ جگہوں پر رہیں گے، اور ہر قسم کی سہولیات کو رنگوں پر بانٹ دیا گیا۔ لیکن دوستو، آپ سب جانتے ہو کہ ہر ظلم کے بعد بہار ضرور آتی ہے، اور پھر آخر کار نیلسن منڈیلا کی محنتوں نے اس قانون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس کے بعد سبھی کو برابر حق ملنے لگا۔ نیلسن منڈیلا کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 28 سال جیل میں گزارے۔ منڈیلا ایک عظیم انسان تھے، انہوں نے یہ کام بنا ہتھیار اٹھائے کر کے دکھایا تھا۔ چلیے دوستو، جانتے ہیں نیلسن منڈیلا کون تھا۔ نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 کو ساؤتھ افریقہ کے ایک گاؤں میوزو میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ کا نام گیڈلا ہنری تھا۔ دوستو، نیلسن منڈیلا نے اپنی شروع کی پڑھائی کلارک بیری اسکول میں پوری کی، اور جب نیلسن منڈیلا 12 سال کا تھا تو ان کے والد کی موت ہو گئی، لیکن ان کی فیملی نے ان کو آگے کی پڑھائی کے لیے بہت مدد کی۔ دوستو، منڈیلا نے اپنی کالج کی پڑھائی کے لیے ہیل ٹاؤن کالج میں ایڈمیشن لی۔ یہ کالج خاص طور پر کالے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ دوستو، کالج لائف سے ہی انہوں نے کالے لوگوں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی تھی، اور اس کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کالج سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر وہ 1944 میں افریقن نیشنل کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس پارٹی میں بھی کالے لوگوں پر ظلم کے خلاف پہلے سے ہی آواز اٹھا رکھی تھی۔ پھر 1947 میں وہ اس پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ کافی لوگ ملتے گئے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اور اب یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور پھر 1961 میں نیلسن منڈیلا اور ان کے کچھ دوستوں کے خلاف ملک سے غداری کا کیس بنا کر ان کو جیل میں بند کر دیا، حالانکہ بعد میں ان کو بے گناہ مان کر رہا کر دیا گیا تھا۔ اور پھر ایک بار 1962 میں مزدور کو ہڑتال کے خلاف اکسانے میں ایک بار پھر گرفتار کر دیا گیا، اور 2 سال کیس چلنے کے بعد ان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان کی پارٹی نے ان کو رہا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ یوں اس طرح وہ پورے 27 سال جیل میں بند رہے۔ پھر آخرکار 1989 میں ساؤتھ افریقہ کی حکومت بدل گئی، اور FW کلارک ملک کے صدر بنے۔ انہوں نے قیدیوں پر لگے ہوئے الزام ہٹا دیے اور ان سبھی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس طرح 1 فروری 1990 کو منڈیلا کی زندگی میں ایک بار پھر سے آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ سال 1994 میں افریقہ میں صدر کے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں خاص بات یہ تھی کہ کالے لوگ بھی حصہ لے سکتے تھے۔ اس سے پہلے کالے لوگ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ دوستو، منڈیلا نے اس الیکشن میں حصہ لیا، اور ان کی پارٹی افریقن نیشنل کانگریس نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ دوستو، 10 مئی 1994 کو نیلسن منڈیلا ملک کے پہلے کالے صدر بنے، اور سبھی قانون اور سہولیات کو گورے اور کالے لوگوں کے لیے برابر کر دیا۔ سال 1993 میں نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ اتنی جدوجہد کے بعد کالے لوگوں کو حق دلا کر نیلسن منڈیلا 5 دسمبر 2013 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، منڈیلا کا کہنا تھا کہ غربت کو بھیک سے نہیں بلکہ قانون کی برابری سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ خواجہ آصف وانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔